اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے۔ حکم کی وحی کے ساتھ اصل الفاظ ہیں بالروح من امرہ۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل میں بالروح من امرہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اپنی حکم کی روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ قرآن مجید میں روح کا لفظ ہمارے ہاں جس طرح اردو میں روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس مفہوم میں نہیں آتا۔ روح پھونک کے معنی میں ہے، عربی زبان میں لطیف پھونک کو روح کہتے ہیں، تو بعض موقعوں پر تو یہ بالکل اسی مفہوم کے لیے آیا ہے، اور بعض موقعوں پر اس پھونک سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے لیے آ گیا ہے۔ فرشتے اسی لحاظ سے روح ہیں، یعنی ان کا قالب مادی دنیا کے عناصر سے تیار نہیں ہوا، تو اس لیے وہ الروح ہے۔ ہم انسانوں کا قالب مٹی سے تیار ہوا ہے، اس مادی دنیا کے عناصر یا اجزاء ہیں جن سے ہمارا قالب بنتا ہے، لیکن ہماری شخصیت پھر پھونکی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو نفخت فیہ من روحی، پھر میں نے انسان کے قالب کو جب ہر لحاظ سے درست کر لیا تو اس میں اپنی پھونک دی، تو وہاں پر بھی روح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرشتوں کے لیے، بلکہ فرشتوں میں جو سب سے جلیل القدر فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، ان کے لیے باقاعدہ روح کا لفظ سورہ قدر میں استعمال کیا ہے، اسی رعایت سے ان کو روح الامین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی روح جو امانت دار ہے، اور یہی لفظ وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یسألونک عن الروح میں وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، پیچھے سیاق میں دیکھیے تو سوال اس روح کے بارے میں نہیں ہے جو ہم عام طور پر اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ سوال وحی کے بارے میں ہے۔ یہ آپ سے وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب وہاں کیا دیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، یعنی یہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک پھونک کی شکل میں اپنا کلام صادر کرتے ہیں اور وہ لفظ کا جامہ پہن کر پیغمبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل وہی طریقہ ہے جو کسی شخص کو وجود میں لانے کے لیے، کسی مخلوق کو وجود میں لانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ روح سے مراد یہاں وہی وحی الہی ہے۔ چنانچہ دیکھیے کیسے بیان کیا ہے، ینزل الملائکۃ بالروح، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتے اتارتا ہے۔ ینزل الملائکہ کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ، اور وہ روح کیا ہے؟ من امرہ، یعنی اپنے امر کی یا اپنے حکم کی روح کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے۔ واضح ہو گیا کہ روح وحی کے معنی میں ہے، وحی لے کے فرشتے آتے ہیں اپنے حکم کی روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی اس پھونک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو شخصیات کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جو مخلوقات کے پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے تو وہاں پر بھی یہی کہا ہے کہ پھر ہم نے مریم میں اپنی روح پھونک دی، اور یہ وحی کے لیے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیوں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پھونک یا کلمہ، یعنی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قول صادر ہوتا ہے اللہ پروردگار عالم کی طرف سے، اور قول مجسم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے میں نے لفظ گلاس بولا یا میں نے لفظ کرسی بولا، تو لفظ بولتے ہی تصور تو منتقل ہو جاتا ہے مخاطب تک، چیز نہیں وجود میں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں سے جب لفظ صادر ہوتا ہے چیز وجود میں آ جاتی۔ تو یہ گویا وہ بات ہے جس کو بیان کیا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں کہ اس کو وجود میں آنا چاہیے، تو میرے ہاں سے ایک قول صادر ہوتا ہے، کن ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ فوراً ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ہو جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک پھونک صادر ہوتی ہے اور پھر وہ لفظ کی صورت اختیار کر لیتی ہے یا اشخاص کی صورت اختیار کر لیتی ہے، مخلوقات کی صورت اختیار کر لیتی ہے، لیکن جہاں پھونک صادر ہوتی ہے وہاں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ہمارے مادی وجود کی رسائی سے ماورا ہو جاتی ہے، یعنی اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ انویزیبل ہوتی ہے۔ اس میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بعض موقعوں پر اپنے ظہور کے لیے قالب اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں ہم اس سے پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ کبھی کبھی انسانی روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تمثل، یعنی وہاں یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ جسم ان کو مل جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک جسم کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو گویا ایک لحاظ سے ممثل ہو جاتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ جب فرشتوں نے آ کے مریم سے بات کی کہ ہم یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ بیٹا ہوگا، تو تمثل لہا بشرا سویہ الفاظ آئے ہیں، یعنی وہ فرشتہ ایک جیتا جاگتا مرد بن کے سامنے آ گیا۔ تو وہاں قرآن مجید نے الفاظ یہی اختیار کیے ہیں۔ تو یہ تمثل ہے، یعنی کسی کا کوئی قالب بظاہر اختیار کر لینا، نظر ایسے آنا کہ جیسے یہ اب ایک انسان ہے، جیسے وہ فرشتے جو حضرت لوط کے پاس آئے تو خوبرو لڑکوں کی صورت میں تھے، درحالے کہ ان کا کوئی مادی قالب اس طرح تیار نہیں ہوا جیسے کہ انسانوں کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پھونک یا کلمہ خدا سے صادر ہو کر فرشتہ بن جاتا ہے یا انسان کا قالب اختیار کرتا ہے یا لفظ کا جامہ پہنتا ہے، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے۔ یعنی پھونک کی صورت میں صادر ہو تو لطیف ہوتا ہے، اس میں مادی قالب نہیں وجود میں آتا، اور کلمے کی صورت میں صادر ہو تو مادی قالب وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات بتائی ہے کہ ایسے خلق کا عمل ہوتا ہے۔ اب اس کو ہماری گرفت میں لانا یہ ہمارے حدود سے ماورا چیز ہے، اس لیے کہ ہم تو انہی چیزوں کو اپنے ادراک کی گرفت میں لا سکتے ہیں جن کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ہم کسی ایسی چیز سے واقف نہیں ہیں کہ جہاں لفظ بولا جائے اور شے بن جائے، اور جہاں پر پھونک صادر ہو اور کلمہ بن جائے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بس ان الفاظ سے جو تصویر بنتی ہے اس سے سمجھ لو کہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے۔ حکم کی وحی یعنی امر صادر ہوتا ہے، وہ ایک روح کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ روح جب پیغمبر تک پہنچتی ہے تو کلام بن جاتی ہے، یعنی وہاں وہ الفاظ سن رہا ہوتا ہے۔